لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. وقال تعالى: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. وقال تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. وقال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائی، کلام پاک کی چند آیات کی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. ان ساری آیتوں کا مضمون ایک ہی ہے. پہلی آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں: وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. سورہ بقرہ کی یہ آیات ہے، اور اس کے پہلے بھی نکاح اور سماجی زندگی کے بہت سارے مسائل ذکر کیے ہیں، اور اس آیت کے بعد بھی اور حیض اور دوسرے بہت سارے مسائل جو مرد اور عورت سے وابستہ ہے ان کو ذکر کیا. شروع اسلام میں یہ تھا کہ ایک مسلمان مرد کسی غیر مسلم عورت سے شادی کر لیتا تھا یا شادی ہو جاتی تھی اور وہ ابھی ایمان نہیں لائی ہے یا نہیں لایا. اس طرح عورت کبھی مومنہ ہوتی اور شوہر اس کا کافر ہوتا، غیر مسلم ہوتا. یہ شروع میں تھا. جب اسلامی احکام نازل ہوئے تو یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ پاک نے یہ حکم فرمایا: وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. اب اس کے بعد یہ آیت کے نازل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رواج کو، اس سلسلے کو ختم فرمایا اور قرآن کریم کی ان آیات کے ذریعے قیامت تک کے مسلمانوں کو بتلا دیا کہ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ. کسی مشرکہ، اللہ کے علاوہ غیروں کو اللہ کے ساتھ نفع نقصان میں، مالکیت میں، قدرت میں شریک ماننے والوں کو، کسی کو بھی وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اس قسم کی عورتوں سے مسلمان مردوں کو حکم دیا تم ان عورتوں سے شادی نہ کرو. اب یہ رشتہ ہمارا اور ان کا نہیں باقی رہتا حتیٰ یؤمن، جب تک کہ وہ لڑکی یا وہ عورت ایمان نہ لے. اسی طریقے سے وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، تم اپنی لڑکیوں کا یا اپنی بہنوں کا، تم جس کے بھی والی ہو، ذمہ دار ہو. وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، مشرکین، تم اپنی عورتوں، اپنی بہنوں کو، اپنی بچیوں کو مشرکین کے نکاح میں مت دو. وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں. یہ قرآن کریم کے آیات کے ذریعے اللہ پاک نے مسلمانوں کو دو قسم کے احکام ذکر فرمائے، لڑکے والوں کو بھی اور لڑکی والوں کو، دونوں کو حتیٰ یؤمن اور حتیٰ یؤمنوا کے حکم سے فرما دیا. جب تک سامنے والا ایمان نہ لے آئے، ایک مومنہ اور ایک غیر مسلم، اسی طریقے سے ایک مومن اور ایک غیر اسلام والے مشرکہ، اور ان کا آپس میں نکاح قرآن کریم کی اس آیت کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرمایا. یہ بالکل صاف اور واضح آیت ہے قرآن کریم کی. مسلمان بچوں کو بھی اس میں فرمایا جا رہا ہے اور بچیوں کے اولیاء کو بھی اس سلسلے کے اندر تاکید کی. اب دوستوں اور بزرگوں، اور دوسری جو آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ اسلام زبردستی کسی پر تھوپا نہیں جا سکتا. لا اکراہ فی الدین، اللہ پاک نے اس دین میں کسی قسم کی مجبوری نہیں رکھی، زبردستی کسی کو مومن بنانا یہ نہیں. کیوں؟ آگے اللہ پاک نے کوئی ارشاد فرمایا، اس لیے کہ ہدایت
اور توحید کی دلیلیں یہ لوگوں کے سامنے واضح ہو چکی ہے. بس تبین الرشد من الغی، ہدایت اور گمراہی دونوں انسانوں کے سامنے واضح ہو چکی ہے. اس لیے اسلام ایک دعوت والا مذہب ہے. اسلام کا تعلق ظاہری زبان سے نہیں ہے، اسلام کا تعلق اندر کے دل سے. اس لیے آپ جانتے ہیں قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں منافقین کے چیپٹر اور ان کے مضامین آئے. یہ سب وہ ہے جو زبان سے ایمان لائے، مسجدوں میں آئے، کبھی کبھار جہاد میں بھی شریک ہوئے، مسلمانوں کے ہر کام میں ظاہری اعتبار سے وہ شریک ہو رہے، لیکن اندر ایمان نہیں ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ سب سے برا طبقہ ہے. معلوم یہ ہوا کہ ایمان کا تعلق زبان سے نہیں، ایمان کا تعلق اندر کی چیز سے ماننے سے. اسی لیے آپ جانتے ہیں بہت سارے وہ غیر مسلم اسکالر چاہے یوروپ کے ہوں چاہے ہندوستان، انہوں نے اسلام کے متعلق بہت اچھی اچھی باتیں لکھی، بلکہ کچھ باتیں تو ایسی لکھی کہ ہمارے ذہن میں بھی نہیں آئی. اور انہوں نے اسلام کی خوبیوں کو، محاسن کو، اسلام کی اچھی اچھی چیزوں کو ذکر کیا، لیکن خود ایمان نہیں لائے. اس لیے ان کو مومن نہیں کہا جائے. مومن وہی ہے جس کا دل، تصدیق قلبی جس کو کہا جاتا ہے، دل کو مان لے. آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں ایک جگہ پر اجازت دی الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، کہ ایک آدمی کو کلمہ کفر کہنے کے اوپر مجبور کیا جائے، مسلمان ہے، اس کو کفر کے کلمے بولنے پر مجبور کیا جائے، مار ڈالیں گے، یہ کریں گے وہ. ایسے موقع پر اس کو اجازت دی گئی کفر کے کلمے کو زبان سے بولنے، اپنی جان چھڑانے کے لیے. لیکن وہاں قرآن نے آیت آگے شرط رکھی الا من اکرہ، ایک تو بہت زبردستی مجبوری ہو، جان سے مار ڈالنے کی دھمکی ہو یا اور دوسری خطرناک چیز کی دھمکی، تو الا من اکرہ جس کو مجبور کیا ہے، فوراً قرآن نے اس کے ساتھ فرمایا وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کا دل ایمان سے مضبوطی سے جمع ہوا ہے، دل میں ایمان ہے، تو زبان سے کفر کے کلمہ کہنے کی اللہ پاک نے اس آیت میں اجازت دی. اور کچھ صحابہ کرام نے اس پر عمل بھی فرمایا. ایسے حالات اس سے آدمی کافر نہیں، لیکن دل کا ایمان ضرور. قرآن کریم نے جہاں اور منافقین کے متعلق آیت ذکر کی، اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ ظاہر میں تمہارے ساتھ لیکن ان کا دل تمہارے ساتھ. ان تصیب کا اگر آپ کو کوئی اچھی اور بھلائی کی چیز پہنچتی ہے تو ان کو تکلیف اور ناگواری ہے، اور اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو خوش ہو. بار بار مان کے بارے میں اور دوسرے کے پاؤں میں ذکر کی. تو جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی لا اکراہ فی الدین، اس میں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں. خود جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کے اسوے اور آپ کی حیات مبارکہ میں ایک بھی واقعہ ایسا پیش نہیں آیا جب سامنے والوں کو مجبوراً ایمان کی دعوت کی. بہت سے موقع آئے جس وقت دشمن کمزور ہو چکا تھا، جو کہے وہ ماننے کے لیے تیار ہو سکتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو ایمان پر مجبور نہیں. آپ جانتے ہیں مدینہ منورہ میں تشریف لانے کے بعد سب سے پہلا غزوہ بدر کا جو بڑا معرکہ، چھوٹے چھوٹے ہو چکے تھے سرائی، یہ بدر کا 70 آدمی دشمنوں سے قید ہو کر مسلمانوں کے پاس آئے. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے تھے کہ اگر تم ایمان لے آؤ تو ہم تمہیں چھوڑ دیں، لیکن یہ نہیں ہوا. اللہ پاک کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار پہلے دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 قیدیوں کو قید رکھنے کے بعد پھر آزاد بھی کر دیا، لیکن ان کو ایمان کے لیے مجبور نہیں. یہودیوں کے تینوں قبیلے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع، جو بڑے قبیلے تھے اور جنہوں نے آپس کے معاہدوں کو توڑ دیا، جو مدینہ منورہ میں میثاق مدینہ قرار اور دستاویز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد فوراً مدینہ میں آ کر فرمایا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرار لکھے اس میں یہ بات صاف لکھی تھی ہر ایک کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی. یہ مدینہ قرار کی ایک شق اور ایک اس کی دفعہ ہے. پھر عملی شکل میں بھی انہوں نے مخالفت کی، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں میں سے جو بڑے قبیلے ہیں کسی قبیلے کو یہ مجبور نہیں کیا کہ ایمان لاؤ تو، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ سچے نبی ہے. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنی اولاد کو جانتے تھے اس طریقے سے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے کہ ہماری آسمانی کتابوں میں اور ہمارے صحیفوں میں
جو بھی نشانیاں اور علامتیں ہیں یہ سب ان میں پائی گئی. اس کے باوجود انہوں نے اس کو چھپایا. یہ سب کچھ جاننے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کبھی مجبور نہیں کیا. ان کے ساتھ محاصرے ہوئے، لڑائیاں ہوئی ان کے ساتھ، لیکن کسی موقع پر ایمان کے اوپر مجبور. یہی حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرے بہت سارے قبیلوں سے. حوازن کا قبیلہ بہت بڑا قبیلہ، یہ سب مقابلے میں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عورتوں بچوں سب کو چھوڑ. اس وقت بھی آپ نے ان کو یہ نہیں کہا کہ ایمان لاؤ. اللہ پاک نے پھر فوراً ان کو توفیق دی اور وہ سب ایمان میں چلے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور نہیں کیا. سب سے بڑا واقعہ فتح مکہ. وہ دشمن جو مکہ مکرمہ کے 13 سال اور مدینہ منورہ کے 8 سال تک، یہ کتنی لمبی مدت. 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح پڑا اور پھر 11 ہجری میں آپ دنیا سے تشریف. یہ 2-3 سال کے علاوہ باقی سارے جتنے سال تھے مکہ والوں نے 20-22 سال گزارے. اس کے باوجود جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی ایمان لانے پر مجبور. لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، تم سب کو آزاد کر دیا، سب کو معاف کر دیا. اس نے معافی عام کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ساری آیتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی کے واقعات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اسلام میں کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا ہے. اور پھر پہلی جو چیز ہے ولا تنکحوا المشرکات والی، مسلمان مرد کو کافر عورت سے، مشرکہ عورت سے، اور مسلمان لڑکی کا مشرک مرد سے نکاح جائز نہیں ہے. یہ جو آیتیں قرآن کریم میں فرمائیں اور اس کی روشنی کے اندر اسلام کے لیے یہ جو 2 لفظ بولے جاتے ہیں لو اور جہاد، یہ دونوں ویرودھاباس ہیں. اسلام نے جن مردوں کو اجنبی عورتوں کی طرف نظر کرنے سے منع فرما دیا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، جن عورتوں کو محرم قرار دیا، قریبی رشتہ دار عورت، ان کا چہرہ دیکھنا، ان سے بات چیت کرنا جائز ہے. اس کے علاوہ دوسری جتنی اجنبی عورتیں ہیں محرم کے علاوہ، ان کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات کرنے سے قرآن نے منع کیا. مردوں کو بھی کہا اپنی نظریں نیچی کرے، عورتوں کو بھی فرمایا اپنی نظریں نیچی کرے. جس مذہب میں زنا کو بہت بڑا گناہ قرار دیا، آنکھوں کا گناہ، حدیث شریف نے پورا بتلایا کہ آنکھیں گناہ کرتی ہے، پیر گناہ کرتے ہیں، ہاتھ گناہ کرتے ہیں زنا کا، اور پھر انسان شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا کرتی، یعنی گناہ میں مبتلا اخیر میں ہو جاتا ہے زنا میں، یا اللہ پاک بچائے. لیکن یہ سارے آداب ان کو روکا، وہاں تک پہنچنے کے یہ ذریعے ہیں، اس سے سدے ذریعے شریعت نے جو اسباب اور راستے ہوتے ہیں ان کو منع فرمایا. لا تقربوا الزنا، یہ نہیں فرمایا کہ زنا مت کرو، لا تقربوا الزنا، اس کے قریب مت جاؤ، اس کے قریب کی جتنی شکلیں ہیں ان سب کو چھوڑ. تو یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں زنا کو اتنا برا درجہ. پھر جہاد ایک اسلامی بہترین عمل ہے. قرآن میں اور حدیث شریف میں اس کی تعریف اور اس کی فضیلتیں، اس کی شرطیں، کب کیا جائے، کس طرح کیا جائے، ان سب کو ذکر کیا. تو ایک مقدس چیز کے ساتھ جس چیز کو اسلام نے ناجائز کہا، ایک مسلمان لڑکا لو جہاد کیسے کرے گا؟ دوست اور بزرگ اسی طریقے سے مسلمان لڑکے، لیکن افسوس گزشتہ 2-3 ہفتے سے دونوں قسم کی خبریں جو آ رہی. ہماری لڑکی سادات کہلانے والی بچی کھمبات میں، لیکن اس نے صاحب کہا کہ مجھے انہی کے ساتھ رہنا. حضرت فاطمہ الزہرا کی اگر نسبت اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے تو یہ بہت بڑی چیز اس کے لیے ہے، اور اس کے اولیاء کے لیے بھی کہ اس موقع تک، مرحلے تک پہنچنے سے پہلے آپ نے اپنی بچی کی تربیت کی تھی، تم نے کیوں اس کے اوپر توجہ دی؟ اس لیے مجھے ان آیات کی روشنی میں یہ دونوں قسم کے جو واقعات، دوسرے واقعات، ہمارے کچھ نوجوان اگرچہ آج کے اخبار میں آ گیا کہ اس لڑکے کے خلاف غلط قسم کی میاں بیوی کا جھگڑا ہے، لڑکی اور لڑکے، اور وہ لڑکی کے پہلے اسلام نہیں لائی تھی، اب اسلام میں آئی تھی شادی کے وقت، اور پھر اس کے بعد آپس کے جھگڑے ہوئے، اس نے وہ کیس کیا اور دوسروں نے اس کے اندر دوسری چیزیں، دوسری شیکیں ملا دی اور کسی طریقے سے ان کو لو جہاد ثابت کرنے کی کوشش. لیکن لڑکی نے اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ مجھے اپنے شوہری کے ساتھ. خیر اب جو فیصلہ ہے، اب اس موقع کے اوپر ہمیں دیکھنا ہے. ہمارا ایک
نوجوانوں کا طبقہ جو بیچارے دین بھی نہیں جانتے ہیں، دنیا بھی نہیں، یا جن کا عقل و شعور نہیں، یا وقتی اور ہنگامی جھنڈے میں آ کر کسی غیر مسلم کے ساتھ شادی کر لے، اس وقت کوئی وضاحت نہیں ہوتی ہے اسلام کی ایمان، تو پہلے تو یہ قدم غیر اجنبی یا لڑکی سے تعلق قائم کرنا، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اسلام میں اس کی گنجائش ہے۔ ولا تقربوا الزنا، اور یہ ساری جو آیتیں اور روایتیں ہیں اس سلسلے کی، جب آدمی زنا کرتا ہے، حدیث شریف میں فرمایا کہ اس کے ایمان اس کے قلب کو چھوڑ دیتا ہے اور سر کے اوپر آ جاتا ہے۔ یہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات شریف کی روایت ہے۔ یہ اس طریقے سے عمل، خدا نخواستہ اس عمل میں انتقال ہو گئے، ایمان حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہ کی شناخت اور قباحت اور برائی کو ذکر کرنے کے لیے فرمایا کہ ایمان اپنا کالب چھوڑ دیتا ہے، یہ جگہ چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اتنی تاکید کے باوجود ایک دو واقعات پیش آتے ہیں، اس کو ہم سمجھتے ہیں اس کا تعلق مذہب سے نہیں، اس کا تعلق اس بے شرمی اور بے حیائی سے ہے جو یوروپ سے آ کر ہماری اسکول کے نصاب میں، کالج میں اور معاشرے اور سماج کے اندر جو برائیاں آئی ہیں، انٹرنیٹ کے ذریعے اور موبائل کے اندر جو غلط قسم کی تصاویر اور غلط قسم کی جو چیزیں آئی ہیں، اس کے نتیجے میں ہمارے بھی نوجوان لڑکے اور لڑکیوں پر اس کے اثرات آئے ہیں، ہم انکار نہیں کرتے، لیکن اس قسم کے واقعات شاذ و نادر ہوئے اور وہ ان کے اپنے مسائل ہوئے۔ اسلام تو اس سے منع نہیں کر رہا، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر اس بات کو ذکر کرنا کہ مسلمانوں میں لو جہاد، زبردستی کسی کو ایمان کی دعوت دیتے ہیں، تو اسلامی شریعت میں اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر بادشاہوں تک ایک غیر مسلم بھائی نے بہت اچھا اس مسئلے کو چھیڑا اور یہ کہا کہ جب تک مسلمانوں کی حکومت یہاں 600 ساڑھے 600 سال تک تھی، اور اس کے علاوہ انگریزی دور اور اب تک کا دور گزشتہ یہ 15-20 دن سے پہلے تک، اس وقت تو حکومت پر آپ کا قبضہ ہے، آپ کی ساری ذیلی تنظیمیں مسلمان لڑکیوں کو پھنسا کر دوسری طرف لے جانے کی مسلسل کوششیں آپ کی طرف سے ہو، اس کے باوجود غیر مسلم لڑکیاں اسلام میں کیوں آتی ہے؟ اس کے اسباب کو تلاش کرو، کہاں تمہارے اندر کمی ہے، یہ اس نے صاف لکھا۔ اسی طرح اور دوسرے حضرات نے لکھا کہ 80% آبادی آپ کی، حکومت کے سارے ذرائع اور ساری سب چیزوں پر آپ کو قدرت حاصل، پھر آپ اسی موقع کو یہ کہتے ہیں کہ سب سے خراب اس وقت موقع ہے، اتنے بڑے مضبوط ہندوتو کے علم بردار ملک پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے اگر یہ لڑکیاں ایمان میں داخل ہو رہی ہے، لڑکے ایمان میں داخل ہو رہے ہیں، تو اس پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ کیوں جائے۔ چاہے اس کو یوپی کے الیکشن کی بنیاد پر ان چیزوں کو چھیڑا گیا، لیکن جناب مولانا عمر گوسن صاحب اور مولانا جہانگیر صاحب ان دونوں کے مطابق غیر مسلم جو اسلام میں داخل ہوئے، انہوں نے اپنے انٹرویو کے ساتھ کہا کہ عمر صاحب کی عادت تھی کہ جب بھی ہم ان کے پاس کاغذ بنوانے گئے، جن جن لوگوں نے بھی کاغذ بنوائے، سب سے پہلے ہمیں کہا کہ غور و فکر کرنے کے بعد میرے پاس اور سوچ لو کہ ایمان لانا دل سے چاہتے ہو یا وقتی طور پر کہیں کوئی جذبہ تمہیں آ گیا۔ اس طریقے سے انہوں نے کیا ہے۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ دعوت ہے اسی کو اپنایا، اور اس کے ساتھ ملک کے قانون میں رہتے ہوئے میجسٹریٹ کے دستخط کے بغیر ایمان کا سرٹیفکیٹ ملتا نہیں، وہ سرٹیفکیٹ انہوں نے میجسٹریٹ کے دستخط سے حکومت کی طرف سے قضا کے عہدے پر جہانگیر صاحب ان کا تقرر ہوا ہے، انہوں نے قانونی طور پر یہ چیزیں، لیکن دوست اور بزرگ قرآن نے تو صاف فرما دیا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ پاک نے یہاں زندگی گزارنے کا طریقہ جو اللہ نے دیا ہے، ہمارے آقا اور ہمارے مالک نے جو دین دیا ہے وہ اسلام ہے، اور یہ میری اور آپ کی اجارہ داری نہیں۔ ہم لوگوں نے اپنے عمل کے ذریعے، اپنی دعوت کے ذریعے غیر مسلموں کو اسلام نہیں کرتا۔ ہمارا مذہب یہ جو جملے ہماری طرف سے بولے جائیں، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الناس، سارے انسانوں کو قرآن کریم دعوت دے رہا ہے، اس لیے ہماری طرف سے یہ کمزوری ہے، اس کا علاج یہی ہے، اللہ پاک موقع عنایت فرماتے ہیں اپنے دین کو پہنچانے۔ یہ حالات پیدا ہوئے، اس میں ہمارے لیے خیر ہے۔ قرآن کریم کے خلاف بولنے والا بولا اور لکھا، اس کے نتیجے میں بہت سارے غیر مسلم قرآن پڑھتے ہوئے، آخر ہے کیا قرآن؟ اللہ پاک فرماتے ہیں آسان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا، تم کسی چیز سے شر سمجھتے ہو
قربانی تو ایمان والوں کو دینی پڑے گی، جیسے عمر صاحب نے قربانی ایمان لانے سے پہلے بھی اور اب بھی قربانی. یہ تو انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتیں ہیں، ان کے اوپر اس طرح کے حالات آئے. لیکن اس میں خیر کا پہلو کیا نکلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو سوچنے پر مجبور کیا کہ آخر اسلام ہے. ہم نے تو نہیں پہنچائی دعوت، اللہ پاک حالات پیدا اس کو اپنا نہیں پہنچانا. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اللہ پاک صاف فرماتے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ کے نور کو اپنی خوبوں سے بجھانا چاہتے ہیں تو کسی سے نہیں بجھے گا. یہ تو پیدا کرنے والی ذات سے بغاوت ہے، اس کے خلاف لڑائی. کون اس کے ساتھ لڑائی مول سکتا ہے؟ بلا یخاف عقبیٰ، اللہ کسی کو سزا دے تو اس کو ذرہ برابر کسی کا ڈر نہیں ہوتا. دنیا میں بڑے سے بڑا بادشاہ اور بڑے سے بڑا افسر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا ہے تو خلاف قانون نہ ہو اس کی فکر اس کو، لوگوں کو معلوم نہ ہو میری عزت چلی جائے. اللہ پاک کو نعوذ باللہ اس میں سے کسی چیز کی ضرورت ہے. وہ خالق اور مالک تنے تنہا ہے، اس نے یہ دین دیا. اس لیے دوست اور بزرگوں، ان سارے حالات میں ہمارے لیے کیا عبرت ہے؟ بس دو چیزیں ہیں، ہم اپنے بچوں کو اور اپنی بچیوں کو صحیح دین کی تعلیم. ایک امریکن لڑکی، اس کا نام سارا ہے، پہلے اور نام تھا. امریکہ میں وہ ان جماعتوں سے وابستہ تھی جو مسلمانوں کے خلاف غلط قسم کی چیزیں پھیلاتی اور مسلمانوں میں جا کر کسی طریقے سے مرتد بنانے کی تدبیریں کی جاتی. اس میں یہ لڑکی شریک تھی. اپنی پوری آپیتی انہوں نے سنائی کہ مجھے آفر ملا امریکہ کے کمپنی کی طرف سے کہ تم مصر جاؤ، ایجپٹ جاؤ، اور وہاں جو ناری وادی سنگٹھن ہے، عورتوں کا جو عورتوں کی آزادی کے سلسلے میں اور وومن رائٹس کے سلسلے میں جو اس قسم کے آگے بڑھنے والے ہیں ان کے ساتھ ملو اور وہاں کی عورتوں میں پردے کے خلاف، اسلام کے خلاف اشکالات اور اعتراض ڈالو. اس کے لیے تمہیں پولیٹیکل سائنس پڑھنا پڑے گا، شرق اوسط کا، مڈل ایسٹ کہ عرب ملکوں کا کیا حال ہے، وہاں کی رہائش کیا ہے. اس طریقے سے سوچتے ہیں پورا. اس کے لیے اس لڑکی نے اسٹڈی کے لیے اس کلاسز کا انتخاب کیا کہ میں ان کلاسز میں جاؤں تاکہ اسلام کے خلاف لوگوں کو دعوت اور کمزور پہلو اسلام کے میں تلاش کروں. یہ خود اپنے آپ بھی تھی، سارا ذکر کر رہی ہے کہ ہوا یہ کلاسز چل رہے تھے مذاہب کے سلسلے میں. سب وہاں یوروپ میں سب کالجوں میں چلتا ہے، ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے، لیکن ہندوستان میں چونکہ عجیب یہاں کا ماحول ہے، نہ خود اپنے مذہب کو پڑھنا ہے نہ مسلمانوں کے مذہب کو سننا ہے، اپنے مذہب کا بھی کچھ معلوم. اور خود مذہب میں ایسا کر دیا گیا ہے کہ مذہبی تعلیمات سب کو مل نہیں سکتی، وہ زبان نہیں جانتے. یہاں چھوٹے سے چھوٹا بچہ 8-9 سال کا قرآن اندر دیکھ کر پڑھنے کی تو صلاحیت رکھتا ہے، پوری عربی زبان کو تو وہ جانتا ہے. تو خیر اس نے یہ کیا کہ ایک کلاس میں شریک ہو گئی. اتفاق سے وہ کرسچین کوئی ان کا جو ٹیچر تھا وہی تھا. اس نے عیسائیت کی وہ تعلیم بتائی جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تعلیم، اور ان میں جو تفصیلی سائنس بولنے کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان کو اٹھنے کے بعد، جس میں خدا میں سے 3 کے تیسرے سال کو سزا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا کا بیٹا قرار. یہ جو تعلیم تھی اور کفارے کی کہ سب کے گناہوں کے کفارے میں آدم علیہ السلام کے گناہ نعوذ باللہ ہوئے، اس کے کفارے میں اللہ پاک نے اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا. یہ جو نظریات تھی وہ ٹیچر جو تھا وہ ان سب کے خلاف. اب یہ لڑکی نے کہا کہ یہ تو میرا مذہب جا رہا ہے، میں تو چاہ رہی تھی کہ ایسی جگہ پر پڑھوں جہاں مجھے اپنا مذہب پکا مانگا، اور یہ تو ٹیچر خود ایسا نکلا عیسائی ہونے کے باوجود. تو پھر وہ دوبارہ ان جماعتوں کی طرف گئی جن جماعتوں میں اس کو روکا گیا. پھر ان لوگوں نے اس کو کہا کہ نہیں، آپ کو ملازمت پر تو تبھی رکھیں گے جبکہ یہ کورس آپ کو پورا کر، تبھی تو آپ ہمارا کام کر سکو گے. پھر دوبارہ جوائن. یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے کالج میں ایسا نظر آیا کہ سب نوجوان دوسرے سارے بچوں سے الگ، وہ کسی قسم کی سیٹیاں بجانا، عورتوں سے بات چیت کرنا، لڑکیوں سے گول گول کر دیکھنا، اس طرح کسی چیز میں نہیں تھے. جبکہ مجھے یہ سکھلایا گیا کہ مسلمان سب سے زیادہ خواہش پرست ہوتے ہیں، سیکس کے سب سے زیادہ دلچسپی رکھنے والے. یہ یوروپ میں اور امریکہ میں عام مسلمانوں کے متعلق یہ تصور کروایا، اس لیے ان کے لڑکے بھی ایسے ہی ہوں گے. یہ جو چند بچے تھے امریکہ میں وہیں کی نسل اور افریقہ کے کچھ مسلم ملکوں سے گئے ہوئے، ان کا ایک گروپ تھا. یہ سنجیدگی اور وقار کے ساتھ وہاں رہے. اس کو یہ ہوا کہ یہ کون ہے، انہوں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، مسلمان. ایسا نہیں ہو سکتا، مسلمان کو ہمیں جو امریکہ میں دکھلایا گیا ہے وہ ایسا ہے اور وہ ایسے نہیں ہو سکتا. تاکہ یہ مسلمان ہی بن سکتا ہے، تو سب سے شریف نظر آ رہا ہے.
کالج میں کوئی ان کی حرکت ایسی نہیں ہے، اور یہ عجیب مخلوق معلوم ہو رہی ہے. نوجوانی کا تقاضا ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ گڑبڑیں کرتے ہی رہتے ہیں، اور دوسری ایسی ملے اور پھر آزاد فریڈم وہاں کا تو ماحول. ان سب کے باوجود یہ نوجوان کس طرح، اس نے ایک نوجوان کو پوچھا کہ جب آپ لوگ بات کرتے ہیں تو ہماری طرف نظر نہیں کرتے، نیچی نظر کر کے آپ بات کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ آپ کے اندر کوئی خواہشات اور کوئی جذبہ ہے ہی نہیں؟ انہوں نے کہا کہ اسلام نے ہمیں اس سے منع کیا. جب یہ جملہ اس نے سنا کہ اسلام نے منع کیا، اللہ پاک نے اس کے دل میں ڈالا کہ اب اسلام پڑھنا ہے. کس مذہب کے مطابق یہ کہا گیا، تعلیمات کے مطابق، اور وہاں تو اسی بات. تو پھر اس نے قرآن کریم کا مطالعہ شروع کیا، اور پھر آخر اللہ پاک نے اس کو ایمان کی دولت سے مانگا. اب یہاں بھی یہی حال ہے، جو نوجوان تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ یہ پرانی چیزوں سے باز آ چکا ہے، اب وہ اس کو برداشت نہیں کرے. اور اللہ پاک نے صاف فرمایا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا جو اطمینان اور سکون ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر اور اللہ کی یاد ہے. اس لیے ایک لڑکی یہی ہماری ابھی 2-3 دن پہلے اس کا انٹرویو آیا، عمر صاحب ہی کے پاس وہ گئی تھی کاغذ بنانے کے. اس نے یہ کہا، پوچھا اس سے انٹرویو آ رہا کہ آپ کو کس چیز سے متاثر کی؟ مسلمانوں کی نماز میں جب جاتی ہوں تو ڈائریکٹ میرا اور خدا کا تعلق، اس بیچ میں کوئی نہیں ہوتا. یہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک نیچر اور فطرت والی ہے. اس چیز نے مجھے مجبور کیا کہ یہ دین سچا ہے، میں اسی پر عمل کروں. اور پھر اللہ پاک نے مزید اور توفیق دی. بہت سارے لوگ ہیں جن کے قصے اخبارات میں اور اسی طریقے سے میڈیا میں رات دن آ رہے ہیں، ان کی فیور میں کہ عمر صاحب کی تعریف کرنے کے لیے بھی چند نوجوان لڑکیاں لڑکے جو بھی ان کے پاس گئے ہیں، انہوں نے کہا کبھی بھی عمر صاحب نے ہمیں یہ تو کہہ بھی نہیں سکتے. اسلام دل کے ساتھ والی چیز ہے، زبانی تو ہے. اس لیے اگر ایک آدمی ہمیں کہہ بھی دے کہ میں مسلمان ہوں، حضرت مولانا علی میاں نذیر رحمۃ اللہ علیہ، جس کو پسند اللہ کا صاحبانوں کا کیس 1985 میں چل رہا ہے، اس وقت یہ جو کیرالا کے گورنر ہے مسلمان عارف محمد خان، انہوں نے اس وقت وہ کانگریس میں تھے، انہوں نے گڑبڑ کی، بہت کچھ اسلام کے خلاف بھی تفسیر یہ کی تھی. تو کسی نے حضرت مولانا علی میاں سے کہا کہ ہم ان کو اپنے مذہب سے نکال دیں عارف محمد خان، کیونکہ کچھ مذاہب ایسے ہیں کہ وہاں مذہب سے نکال دیتے ہیں، ان کی کمیٹی ہوتی ہے وہ کہے کہ تم نہیں ہو ہمارے، پھر ہمارے قبرستان میں نہیں ہے. اس طرح اور اسی طرح دوسرے مذاہب میں بھی ہے. حضرت مولانا علی میاں صاحب نے فرمایا کہ اسلام کا کوئی دروازہ نہیں ہے ظاہری کہ اس میں آئے اس کو مسلمان نے، جو نکل جائے اس کو جائے مسلم. یہ سب عقائد کا نام ہے، وہ اگر اس کے اندر ہے تو چاہے نام کچھ بھی ہو یہ مسلمان سمجھا جائے. اور اگر وہ ان عقیدوں کو، یہ اللہ پاک کی توحید کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اور آخرت کے دین کو، یہ 3 بنیادی عقیدے ہیں، یہ 3 عقائد کو اگر رکھتا ہے تو چاہے نام کچھ بھی ہو مسلمان. اور اگر وہ نہیں ہے تو چاہے کوئی بھی اچھے سے اچھا نام رکھا جائے وہ مومن نہیں سمجھا جائے. اس لیے دوست اور بزرگوں، یہ حالات آئیں گے تو اپنی جگہ پر نبیوں کی سنت ہیں، یہ آئیں گے. ایمان نام کس کا ہے؟ حسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لیکن جو فکر کرنا ہے وہ ہمیں اپنے لڑکوں کو بھی اپنی لڑکیوں کو بھی بتانا. لڑکی چلی جائے گی مرتد ہوگی اور وہ وہی رہے گی تو پوری زندگی اس کے کفر کا ہوگا ماں باپ کے اوپر آئے گا. اور لڑکا بھی اگر کوئی کسی لڑکی کو لے آتا ہے یا کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے، چاہے مسلمان ہو، اسلام میں اس کی گنجائش ہی نہیں. اس لیے یہ جہاد کو لو کے ساتھ، جہاد آیا ہی اس لیے تاکہ اس قسم کی چیزوں کو ختم کیا جائے. دنیا میں جو فحاشی اور بنیادی ہو رہی ہے، جہاد تو اس لیے آیا ہے کہ ان بے حیائی اور بے شرمیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے وہ عشق کو متمم مکارم الاخلاق، اچھے اخلاق کے لیے میں آیا اور میں بھیجا گیا ہوں لکثرۃ المزامیر، نازگان کی چیزوں کو توڑنے کے لیے آیا. اس لیے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو حالات ہیں اس کے اندر ہمیں اپنی اولاد کی، اپنے بھائیوں کی، اپنی بہنوں کی جانے آنے کی چیزوں پر نگرانی کرنی ہوگی، ان کے ایمان کی حفاظت کرنی ہوگی. اللہ پاک سے دعا ہے کہیں سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا